الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ذرا پڑھتے ہیں۔ ہماری ناکامی اور دنیا میں بے سکونی اور بے اطمینانی کی سب سے بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے، وہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دل دادا ہیں اور ان سے متاثر ہیں، جو اللہ کے ذات عالی پر یقین رکھتے ہوں، ان سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوں، ان سے ملنے کا اشتیاق ہو، اور جن کو یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے، اور جو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ان باتوں پر غور کریں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کے ملاقات کے دل دادا نہیں اور اللہ سے ملنے کا اشتیاق نہیں، اور جو یوم آخرت کے آنے کا یقین نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیسی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، اور میں خود نہیں، چھوٹا ہوں بڑی بات سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے کتاب خطبات مدراس میں، وہاں سے میں ایک اقتباس پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ ہم اگر زندگی کے جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس سمت سے بھی ہمارا تعلق ہے، ہم اگر حاکم ہیں، اگر محکوم ہیں، اگر آقا ہیں یا پھر نوکر ہیں، اگر ہم ناکام ہیں یا کامیاب ہیں، بیوی بچوں والے ہیں یا ہم خود جو ہیں نا وہ اولاد ہیں، اولاد کی شکل میں ہیں، ماں باپ والدین رکھتے ہیں، یا پھر ہم تاجر ہیں یا پھر جو ہے نا مزدور ہیں، زراعت والے ہیں، پاتے ہیں یا مفتوح ہیں، حاکم ہیں یا محکوم ہیں، آج اگر ہم جو ہے نا وہ غم اور مایوسی کے شکار ہیں یا ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے ان سب حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے۔ آج وہی اقتباس ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک بڑا فصیح اور بلیغ جو ہے نا زبردست اقتباس ہے، آپ سنیں گے تو عش عش کر اٹھیں گے اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی انداز میں بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضاء سے ہے، وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا بتقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود،
تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی بھی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر، ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر پاتے ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سارال کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنجایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہم عدم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نور اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ آج سے 30-40 برس پہلے فرماتے ہیں کہ آج سے 30-40 برس پہلے پٹنہ کے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی مرحوم جو نور اسلام نام کا ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں انہوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے کہ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایک ہندو کا خیال ہے، اس کی رائے ہے، آپ سنیں۔ انہوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ ایک رائے دیتے ہیں۔ پھر وہ ہندو جو ہے نا وہ خود جو ہے نا ایک لمبی تقریر کرتے ہیں جس کو سید صاحب نے نقل کیے۔ وہ فرماتے ہیں اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔
بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو۔ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومین متتابعین حتی قبض۔ 2 دن ایسے نہیں گزرے اہل بیت پر کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اہل بیت نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا 2 دن مسلسل، حدیث میں آتا ہے۔ اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے اگر چولہا نہ جلتا اور کئی وقت اس پر پاکے سے گزر جاتے ہیں۔ سپہ سالار ایسا کہ مٹھی پر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانثاروں کی ہم رکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چوں وچرا دستخط کر دیتا ہو۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ ایسا نبی جس کی ایک سجدہ سے آسمان جو ہے نہ پڑتا ہے اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں، اور جو ہے نا مولی گاجروں کی طرح کافروں کو مارتے ہیں، ایسا نبی۔ اور حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے نیام سے نکلے ہوئے تلوار اور ان کی آنکھوں میں سرخی نظر آ رہی تھی، غیظ و غضب کا عالم تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں تمام جو ہے نا وہ